اگر ہمارے مطلوبہ اشخاص یہاں ہیں تو یہ مکڑی کا جالا کیسا، کبوتری کا انڈا دینا کیسا؟ اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، اور اللہ جب بچانا چاہتا ہے بچا ہی لیتا ہے۔ اللہ جب بچاتا ہے دنیا کا کوئی طاقت اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، پوری کائنات کی طاقت مل جائے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، میرا اللہ بچانا چاہے، اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اگر کسی کو بچانا چاہے، میرا اللہ اس کو مارنا چاہے، دنیا والے اس کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر غار کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے محبوب دشمن دروازے پر آ چکا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس نے دنیا آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر گزارے۔ جب بندہ سفر پر جاتا ہے بندے کو خشکی محسوس ہوتی ہے، بندے کو پیاس لگتی ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب طویل سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچے، بڑی پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر میرے اللہ نے تیرے لیے اس غار کے اس کونے کے اندر ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اس پیالے کا اس جام کا میرے اللہ نے تیرے سے اتنا راضی ہوا، اللہ نے تیرے پینے کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ ابو بکر جب اس کو اٹھاتے ہیں، لبوں کے قریب لے کر آتے ہیں، پیتے ہیں، پینے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے محبوب آج تک ایسا میں نے جام نہیں پیا، یہ ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور اس کا لذت بھی ہے، یہ جیسا جام اس سے پہلے میں نے نہیں پیا۔ اس پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیری عظمت مقام اور شان کے کیا کہنے، دین اسلام کے لیے تیری قربانیوں اور محبت کے کیا کہنے۔ اللہ نے جنت کی 4 نہروں کا مجموعہ، جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابن طہورہ کی نہر، ان 4 نہروں کا مجموعہ جس کو جامع کوثر کہا جاتا ہے، میرے اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ جو پی لے گا اس کو پھر کبھی جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر گزارنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، بڑی تفصیلی واقعات ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کے لوگ آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب جب دیکھتے اللہ کے محبوب کے پاس مدینہ کے عاشق، مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے حوبدار صحابہ کی جماعت حضور سے مصافحہ کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے پہلے ابو بکر سے مصافحہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے بعد میں مصافحہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ساری زندگی بچپن سے لے کر یہاں تک حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر نے محبت کی ہے۔ حضور کے ساتھ رہ رہ کر اب تو نبوت کا رنگ ابو بکر پر بھی چڑھ چکا تھا۔ اس پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ابو بکر سے مصافحہ کرتے ہیں، بعد میں حضور سے مصافحہ ہوتا ہے۔ ابو بکر یہ برداشت نہ کر سکے، محبت رسول برداشت نہ کر سکے، عشق رسول برداشت نہ کر سکا۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر کو یوں پکڑتے ہیں، حضور کے اوپر ایسے تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں، مدینے والوں، یہ تو سردار ہے، میں غلام ہوں، یہ آقا ہے، میں ادنا غلام ہوں، یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ اس پر اب جو بھی مدینے سے آتا ہے پہلے حضور سے مصافحہ ہوتا ہے، بعد میں ابو بکر سے مصافحہ ہوتا ہے۔ واہ ابو بکر تیری عظمت، مقام اور شان،
اور محبت کے کیا کہنے۔ اسی لیے تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی عظمتیں دی اور جو ہے ساری زندگی عظمتیں دی، اور قیامت والے دن ابو بکر جنت کی طرف جب جائیں گے، جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر میرے سے داخل ہو جا، میرے سے داخل ہو جا، میرے سے داخل ہو جا۔ اس ابو بکر کی عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، آسمان پر ستاروں کا جرمٹ ہے، ستاروں کو جرمٹ کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے محبوب بتائیے، آسمان پر ان گنت ستارے ہیں، اگر ان کو کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی دنیا کے اندر کوئی انسان ہے جس کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ حمیرہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارا باپ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے ہر انسان کے احسانات کے بدلے جھکا دیے، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات مجھ محمد پر اتنے زیادہ ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کے بدلے کل قیامت والے دن میرا اللہ جھکائے گا۔ ابو بکر وہ ہے جس کے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا، میرے 2 مشیر زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں، زمین کے میرے مشیر ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمان کے میرے مشیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب اپنے یار ابو بکر کو میرا سلام کہو، میرے یار ابو بکر کو سلام کہو۔ آج دنیا کا کوئی چودھری، دنیا کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر، مشیر، بادشاہ سلام بھیج دے، ہم پورے زمانے کو دکھاتے پھرتے ہیں، بتلاتے پھرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے سلام بھیجا ہے، عزت بن گئی ہے۔ واہ ابو بکر تیری عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے کہ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، رب العالمین، رب السماوات والارض وہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور ایک مقام پر علماء فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب اپنے یار ابو بکر سے پوچھو نا ذرا، کیا آپ کا یار ابو بکر مجھ اللہ سے راضی ہے؟ کتنی عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ عظمت مقام، یہ شانیں ایسے ہی نہیں مل جاتی کہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ اول بنے، خلیفہ اول بنے، وقت کے بادشاہ بنے، بادشاہت کے باوجود تھوڑا سا وظیفہ متعین ہے، جس وظیفے سے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایک دن بچوں نے کہہ دیا اپنی ماں سے، ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ہم جو ہے کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی کھانا چاہتے ہیں۔ اس پر جب بیوی نے بات کی تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ ملتا ہے، چند سکے ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، ہاں اس سے کچھ بچا لو، میٹھے کا انتظام کر لو۔ بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے تھوڑا تھوڑا بچا کر اور کچھ سکے جمع کیے، اس دور کے حساب سے کچھ پیسے جمع کیے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر رکھے کہ جاؤ سودا صرف لا دو، بچوں کے لیے میٹھے کا انتظام کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پیسوں کو بیت المال کی طرف لے جاتے ہیں، بیت المال کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ان سکوں کے بغیر ہمارے گھر کا گزارا چلتا ہے تو گزارا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اصل جو ہے کامیابی، ناکامی، اصل عزت، ذلت، اصل جو ہے آخرت ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اور جو ہے یہ دنیا کے اندر چند دن کے لیے ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا آخری سانس نکلنے والا ہے، اس دنیا سے وہ جانے والا ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت یہاں ہی رہ جائے گی، یہ دنیا کے بڑے بڑی کوٹھی بنگلے یہاں ہی رہ جائیں گے، یہ بڑے بڑے عہدے یہاں ہی رہ جائیں گے۔ انسان کے ساتھ اگر جائیں گے نیک اعمال جائیں گے، وہ نیک اعمال تھے جو صحابہ نے جن کو اپنایا، جن کی وجہ سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کو میرے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ میرے سے راضی ہیں۔ دنیا کے اندر ہی جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
موت کے بعد بھی روزہ رسول کے اندر حضور کے پہلو کے اندر ابو بکر کو جگہ ملتی ہے، اور قیامت والے دن بھی ابو بکر کو عظمت اور اعزاز کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ ساری عظمت مقام اور شانیں بندے کو کیسے ملتی ہیں؟ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتا ہے، دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، اس کے لیے میرے اللہ نے آخرت میں بڑے بڑے اعزازات رکھے ہیں، بڑی عظمتیں رکھی ہے، جنت کے اندر ان کے لیے بڑے بڑے محلات میرے اللہ نے تیار کیے ہیں۔ ابو بکر کی عظمت تو اتنی بلند و بالا، اتنی عرف و اعلیٰ، آج دنیا کا کوئی بندہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے، کیا ابو بکر کے ساتھ کوئی بغض رکھنے والا، کیا صحابہ کے ساتھ کوئی بغض رکھنے والا، حضور کے یاروں کے ساتھ بغض رکھنے والا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ محبت، حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت، حضور کے بنات کے ساتھ محبت، حضور کے بنین کے ساتھ محبت، حضور کے یاروں کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اتباع اور سنت کے مطابق یہ چند دن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر